بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرت برباد ہو جاتی ہے تو پھر نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، نام کے لوگ رہ جاتے ہیں۔ مولانا یوسف فرماتے تھے مسلمانوں کے جب معاشرت ختم ہو جائے گی تو ان کے نام رہ جائیں گے۔ ان کا اپنا کوئی ماحول نہیں ہے، اپنا کوئی معاشرہ نہیں ہے ان کا اپنا، تو اب ان کے نام ہے ٹیلی فون ڈائریوں میں۔ پہلے جماعتیں پھرتی تھی شروع میں تو ٹیلی فون ڈائریوں سے مسلمانوں کے نام نکالتے تھے، وہ پھر وہاں جاتے تھے، کیوں کہ ان کا کوئی معاشرہ ہی نہیں، ان کا کوئی ماحول ہی نہیں کہ کہاں ملیں گے۔ فرمایا جس قوم کا معاشرہ نہیں ہوگا ان کے نام رہ جائیں گے۔ اب نام سے تلاش کرو تو بعض مطلب نام ہوتا ہے اور نام والا ہوتا نہیں۔ جی ہاں، فرانس کے ساتھی غالب پر بیان کر رہے تھے کہ نام پر ہم گئے وہاں ٹیلی فون ڈائری سے نام لے کر کے، تو کھٹکھٹایا مکان، اندر سے آدمی آیا کہ کون ہو؟ کہ یہ آدمی کہ ہاں یہ تو ہمارے ابا ہے، ان کو تو مرے ہوئے 15 سال ہو گئے ہیں۔ آپ کون لوگ ہو؟ کہ ہم الجزائر کے رہنے والے ہیں، فیملی ہماری خاندان الجزائر کا ہے، ابا سے ان کا تو 15 سال سے انتقال ہو گیا، اب ہم ہیں۔ تو وہ دوسرے ماحول میں مل گئے۔ جی ہاں، مل کیا گئے؟ ڈوب گئے۔ ہاں، ڈوب جاتا ہے آدمی۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی محنت کو فرماتے تھے میری یہ محنت ذرے ثقیل کا کام کرتی ہے۔ ذرے ثقیل کا مطلب یہ کہ کوئی وزنی چیز پانی کی تہہ میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر اسے نکالا جاتا ہے۔ بیچارہ لوگ بیٹھ جائیں گے اپنے اپنے ماحولوں میں، ان کے پاس کوئی ماحول ہی نہیں اپنا، دوسروں کے ماحول میں جئیں گے، دوسروں کے ماحول میں بیٹھ بھی جائیں گے، اب انہیں نکالو۔ تو دعوت کا ایک بڑا اثر، اس طرح دعوت یقین پیدا کرتی ہے، یوں پیدا کرتی ہے، آپ کو ہوتا نا کہتے ہیں دعوت معاشرت بھی پیدا کرتی ہے۔ ہاں، یہ جو مسلسل حرکت ہے، یہ مسلسل حرکت ان کا ایک ماحول بنائیں گے۔ جیسے پنکھا مسلسل چلتا ہے تو ان کی پنکھڑیوں کا اندازہ نہیں ہوتا کہ 3 ہے کہ 4 ہے، دیکھو آپ اوپر، ہاں دیکھ لو 3 پنکھڑیوں کا ہے کہ 4 پنکھا، پتہ نہیں چلے گا، مسلسل حرکت سے سب ایک ہو گئے ہیں۔ ہاں ایسے دین کی حرکت سے، دین کی محنت سے سب ایک ہو گئے، صحابہ سب ایک۔ ہاں، ان کے اندر کی خصوصیتیں ہیں کہ دل پاک ہے، علم گہرے ہیں، بے تکلف ہے اور حق پر ہے، یہ ملے گا، دوسری کوئی چیز نہیں ملے گی، چبھنے والی کوئی چیز نہیں ملے گی، چبھنے والی کوئی چیز نہیں ملے گی ان کے اندر۔ یہ پہلو نہیں ہے ہمارے سامنے۔ حرکت ہے تو ٹھیک ہے، حرکت تو اچھی ہے، باقی حرکت کی غایت کیا، حرکت کی آخری حد کیا؟ کہ جو چیز مطلوب ہو وہ حاصل ہو جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بھائی اللہ کی بات پر سب ایک، اللہ کے کام پر سب ایک، کوئی تفریقہ نہیں، کوئی تناؤ نہیں، کچھ نہیں، ہر ایک کا حق ہے۔ جی ہاں، اس کا حق ملے گا اس کو، ہر ایک کا مرتبہ ہے، اس کے مرتبے سے اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا۔ یہ حدیثوں میں پھر ہماری تمہاری نہیں ہوگی، ہماری مسجد تمہاری مسجد، یہ ہاں یہ ہو گیا، ہماری مسجد میں نہیں، تمہاری مسجد میں نہیں۔ ہاں یہ شکایتیں اسی کی ہے کہ ہمارا معاشرہ نہیں بنا ہے۔ جی ہاں، جب معاشرہ نہیں بنے گا تو محنت کے اثر بھی کم ہو جائیں گے، لگی بوجھی کی طرح سے۔ لگی بوجھی جانتے ہیں آپ لوگ؟ تو شہری ہیں، کیسے لگی بوجھی جانیں گے؟ ہمارے کھیت ہوتے ہیں دیہاتوں میں، 2 طرف کھیت، بیچ میں راستہ جاتا ہے، جب بارش کا زمانہ چلا جاتا ہے اور سردی اور یا گرمی کا زمانہ آتا ہے، وہ جو گھاس جو ہوتی ہے بیچ میں وہ سوکھ جاتی ہے، کسی نے سگریٹ ڈال دی، بیڑی ڈال دی تو وہ جلتی رہتی ہے، آگے جلتی ہے یا بجھتی ہے، لگی بوجھی اس کو کہتے ہیں۔ ایسا ماحول نے پہ لگی بجھی
جی ہاں، کہیں تناؤ پیدا ہو گیا، کہیں تائید پیدا ہو گئی، کہیں نصرت مل گئی، کہیں نفرت بھی ہو گئی. یہ نصرت بھی ہوئی، نفرت بھی ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آدمیوں کو جب تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے فرمایا نفرت کا کوئی سبب اختیار نہیں کرنا. نفرت کا کوئی سبب اختیار نہیں کرنا. بشرا ولا تنفرا. جی ہاں، ورنہ پیچیدگی پیدا ہو جائے گی نفرت کے بعد. ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں.